اور صبح اور شام اپنے دل میں عاجزی اور خوف اور بغیر بلند آواز کیے اپنے رب کا ذکر کیجیے، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہوں۔ بے شک وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ خشوع اور تواضع رکھتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کریں، اور اگر اس کو بلند آواز سے پکاریں تو میانہ روی سے پکاریں، بہت اونچا نہ بولیں اور بہت دھیما بھی نہیں بلکہ درمیانے انداز میں۔ اسی طرح دن کے شروع کے حصے میں اور آخری حصے میں اللہ کو پکاریں، اور اگر کسی چیز کے آغاز میں، یعنی جیسے دن کے آغاز میں اللہ کو پکار رہے ہیں اور دن کے اختتام پر، تو پورا دن ہی اس میں پھر شامل ہو جاتا ہے۔ اور آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو اللہ کے ذکر سے غفلت کرتے ہیں اور باقی تمام کاموں میں مصروف ہو کر اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی دنیا میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں، ایسے لوگوں میں آپ شامل نہ ہوں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن آپ کو خطاب کر کے ہم سب کو عمل کی راہ دکھائی گئی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنا ہے تو پھر ہمیں بھی ان کی پیروی میں اسی طرح عمل کرنا ہے۔ یعنی اہل ایمان کو تبعاً یعنی اتباع میں حکم یہی دیا گیا ہے کہ وہ نہایت اخلاص کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کیا کریں، اپنے رب کو پکارا کرے، اپنے رب سے دعائیں مانگا کرے، کیونکہ دعا ذکر ہی کی ایک قسم ہے۔ اور یہاں پر تضرع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تضرع کہتے ہیں عاجزی کو، خشوع کرنے کو، اور خیفہ کا مطلب ہے ڈرنا، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے خلوص کے ساتھ گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ ہمبل ہو کر اپنی اوقات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ اور وذکر، ذکر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک دل سے ذکر ہوتا ہے، اور دوسرا زبان سے ذکر ہوتا ہے، اور تیسرا حضور قلبی کے ساتھ زبان سے ذکر، یعنی ایک ذکر صرف دل میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، زبان نہیں ہل رہی، دوسرے میں صرف زبان ہل رہی ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، اور تیسرا جو افضل ترین ذکر ہے وہ دل بھی حاضر ہے اور زبان بھی مشغول ہے۔ ودون الجہر من القول، یعنی بات کو دھیما رکھتے، جہر کہتے بہت اونچی آواز میں بات کرنا، یعنی چیخ چلا کے نہیں پکارو، یعنی یا تو دل میں پکارو، دل ہی دل میں یاد کرو، اور اگر زبان کو استعمال کرنا ہے تو دھیمے انداز میں۔ بالغدو والآصال، غدو سے مراد فجر یعنی صبح کی نماز کا آخری حصہ ہے، اور آصال سے مراد عصر سے مغرب تک کا وقت ہے، یعنی فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت بڑا اہم ہوتا ہے، اور اسی طرح عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا وقت بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ دونوں مخصوص اوقات بھی ہو سکتے ہیں، اور ان اوقات کی نمازیں بھی مراد ہیں، اور اسی طرح صبح و شام محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے۔ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں شامل نہ ہو، کیونکہ غفلت اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا نام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اعراض کرنے کا نام ہے۔ تو جو لوگ غافل ہو گئے اور صرف دنیا میں مشغول ہو گئے وہ خسارے میں پڑ گئے اور ناکام ہو گئے۔ غفلت دنیا کے کاموں میں ہو وہ بھی نقصان دیتی ہے۔ مثلاً آپ نے دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھا اور اس سے غافل ہو گئے، کیا ہوا؟ گر گیا۔ صرف گر نہیں گیا، اگر زیادہ غافل ہو گئے تو پین بھی جل گیا، چولہا بھی خراب ہو گیا۔ ہاتھ میں کیا آیا؟ اگر چائے پکانے کے لیے گرم کر رہے تھے تو چائے بھی ادھوری رہ گئی۔ اور یہ ایکسپیرینس میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی شکل میں کیا ہے کہ غفلت کا نتیجہ کیا ہوا۔ اسی طرح آپ نے پودے لگائے اور ان سے غافل ہو گئے، پانی دینا بھول گئے تو کیا ہوا؟ پودے جل گئے۔ تو جس بھی چیز سے انسان غافل ہوتا ہے پھر اس کا انجام نقصان ہی ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے۔ تھوڑی غفلت تھوڑا نقصان، زیادہ غفلت زیادہ نقصان۔ اور اگر دنیا کے معاملات میں انسان غفلت کر کے نقصان اٹھاتا ہے تو سوچئے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر کتنا بڑا نقصان کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں بنیادی طور پر ذکر کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں کہ کس طرح ذکر کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اخلاص ہے، کہ عمل کو یعنی جو کہا نا دون الجہر، اونچا اونچا نہیں کرو، دکھا کے نہیں کرو۔ تو جب انسان کوئی کام چھپا کے کرتا ہے تو اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ جب اس کی شہرت کر دیتا ہے تو پھر وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے اور انسان کی بھی بعض اوقات نیت خراب ہو جاتی ہے۔
اور دوسرا یہ کہ عاجزی کے انداز پر ہو، یعنی مانگنے والا ہمیشہ عاجز ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں اس وقت بھی خوش ہو، اور جب اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کریں تو اس وقت تو بہت ہی عاجزی کی ضرورت ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم ضرورت مند ہیں. ضرورت مند سر چڑھ کے نہیں بولتا، ضرورت مند چیختا چلاتا نہیں ہے، بلکہ جس سے اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے سامنے اس کی آواز بھی نہیں نکلتی، اس کے لیے بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو مراد یہ کہ خوف اور خشیت کی حالت میں، یعنی خیفہ بھی ہے اس میں اور عاجزی بھی ہے، دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا یہ اس انداز سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں، یعنی یہ ڈر بھی دل میں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے کہ اللہ بڑا ہے اور ہم چھوٹے ہیں. جس کو ہم بڑا مانتے ہیں اس کا ایک قدرتی طور پر ہمارے دل میں روب یا خوف بھی ہوتا ہے. اور پھر یہاں واضح طور پہ بتا دیا کہ بہت زیادہ اونچی آواز میں چلا چلا کے ذکر نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے معاشرے میں ذکر کی وہ قسمیں جو رائج ہیں جس میں ایک طوفان اٹھا لیا جاتا ہے سر پہ اور اتنا زور زور سے چلایا جاتا ہے اور پھر کورس کی شکل میں مل کے کچھ الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں لوگ، تو یہ سنت سے ثابت نہیں اور قرآن کی بھی تعلیم کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور پھر یہ کہ ذکر کی اعلیٰ قسم اختیار کرنی چاہیے اور وہ ہے دل اور زبان دونوں کا استعمال، اور کبھی غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک آواز کو بلند کرنے کا تعلق ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سنت سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی. اب ظاہر ہے زیادہ سارے لوگ ہوں اور مل کے جب آواز بلند کریں تو زیادہ ہو جائے گی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں پہ رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے، بے شک وہ تو بہت سننے والا اور بہت قریب ہے. انہ سمیع قریب، تو اتنا زور سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح دل کی حاضری کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا. یعنی دل کسی اور ہی خیال میں ہے اور زبان سے صرف چند الفاظ دہرا رہے ہیں تو درست نہیں. اور جہاں تک یقین کا تعلق ہے اور اعتماد کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش کر دے، نہیں چاہے تو نہ صحیح، اگر چاہے تو مجھ پہ رحم کر، چاہے تو مجھے روزی دے. ظاہر اللہ چاہے گا تو دے گا، لیکن ہم تو پورے یقین سے مانگے نا. فرمایا بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا. ہم زبردستی اللہ سے اپنا کام نہیں نکلوا سکتے. تو ہمیں عاجزی اور خوف کے ساتھ پکارتے ہوئے اس امید کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے. پھر فرمایا، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. یہاں فرشتوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو کثرت کے ساتھ ذکر کا حکم دیا تو پھر اس کے بعد فرشتوں کی مثال پیش کی کہ وہ کیسی عبادت کرتے ہیں، وہ کیسا ذکر کرتے ہیں. اور جب کسی کا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہمارے اندر دیکھ کے یا سن کے اس کے بارے میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کا وصف بیان کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر ایسا ہی وصف لانا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں. تو یوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا حال بیان کر کے ہمیں ترغیب دلائی ہے. نمبر 1، فرشتے کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس جتنے فرشتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے اندر کوئی تکبر نہیں. رائی کے دانے برابر تکبر بھی انسان کے لیے خطرناک ہے. پھر یہ لا یستکبرون عن عبادتہ، محض تکبر نہیں بلکہ اس کی عبادت میں آر محسوس نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، یعنی ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں. وَيُسَبِّحُونَ، اور اس کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. تسبیح کا لفظ تو ہم بہت بولتے ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ تسبیح ہے کیا چیز. تسبیح ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر عیب اور نقص کمی سے پاک قرار دینا. اور وہ بحمدہ ہی اگر ہو، جیسے عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، تو صرف عیب اور نقص کی نفی کرنا مراد نہیں بلکہ اس کی اچھی صفات پر اس کی تعریف بھی کرنا. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں. یوں نہیں کہا وَيَسْجُدُونَهُ بلکہ فرمایا وَلَهُ يَسْجُدُونَ، صرف اسی کو ہی سجدہ کرتے ہیں. يُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، دونوں میں فرق ہے. تو یہاں ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو عند ربک ہے، ملائے اعلیٰ جن کو کہتے ہیں، بلند فرشتوں کی مجلس، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے والے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ عرش پر ساتھ ہی ہوتے ہیں کہیں، یہ نہیں مطلب تقرب حاصل ہے ان کو، اللہ کے قریب ہیں جو. اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر وہ پوری توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت، تسبیح اور سجدوں میں لگے رہتے ہیں.
یعنی عبادت میں بھی سجدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر سجدے کا لفظ آیا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات کے آگے جھکے رہتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. اور اس آیت پر سجدہ تلاوت بھی ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنی اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے یہیں پر ہی سجدہ کر لیں. میں ذرا نیچے ہو جاتی تاکہ میں آپ کے سامنے نہ ہوں. تو ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو یاد نہ کرنا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، اللہ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو نہیں پتا ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ خود ہی دے دے گا، مانگتے نہیں. یہ تکبر کی انڈیکیشن ہے کہ ان کے اندر اپنی بڑائی کا احساس ہے. بازو کا تو انسان کہتا ہے نا جاؤ فلاں سے معافی مانگ لو، کہتے میں نہیں مانگتی معافی، مجھے نہیں سوری کرنی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ رویہ کیا ہے؟ تکبر کا رویہ ہے. ایک عاجزی والا انسان ایسی باتیں نہیں کرتا. تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا، غافل رہنا، اللہ سے دعا نہ کرنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ قرب چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو، جیسے حضرت آسیہ نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو پھر وہ ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. یعنی کبھی دل میں، کبھی زبان سے، کبھی دل اور زبان دونوں کے ساتھ، اور کبھی اگر موقع نہیں تو صرف زبان سے بھی. یعنی ٹھیک ہے کم درجے کا ذکر ہے لیکن ذکر تو ہے نا. زبان کچھ اور تو نہیں بول رہی، اسی کا نام لے رہی ہے یا اسی کا کلام پڑھ رہی ہے یا اسی کی تسبیح کر رہی ہے. تو جیسے جیسے حالات ہوں، ہر وقت حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر وقت ایک جیسے کام نہیں ہوتے. بعض اوقات لوگوں کی مجلس میں ہوتے ہیں ہم زبان سے ذکر نہیں کر سکتے تو ہم دل میں اس کی یاد ضرور رکھیں. بعض اوقات ہم کسی ایسے کام میں لگے ہوتے ہیں جیسے کھانا پکا رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، دل دماغ ذرا مشغول ہے اس میں، لیکن زبان سے ہم کچھ نہ کچھ، جن لوگوں کو ماشاءاللہ قرآن حفظ ہے یا جو صورتیں حفظ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو حفظ ہے نا وہ پانی کی طرح بہتا جاتا ہے. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، مثلا رات کچن سنبھالتے سنبھالتے آخری چیز سورۃ الملک آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور بغیر اٹکے بغیر رکے، کیونکہ وہ ہر روز پڑھنی ہوتی ہے تو بھولتی نہیں، پھر تو وہ چلتی چلی جاتی ہے. لیکن اس وقت پوری آیتوں کے اوپر دل دماغ حاضر نہیں ہوتا، مگر آپ کا ایک چونکہ دل دماغ حاضر نہیں ہے تو اس لیے مجھے اب پڑھنی نہیں، یہ غلط بات ہے. وہ پڑھیں، یعنی جیسا بھی موقع ہو، جیسی بھی حالت ہو، جیسی بھی کیفیت ہو، اس سے دور نہ ہو. تو ان آیات سے بہرحال یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کا قرب اللہ کی یاد کے بغیر نہیں ملتا. اگر ہم قرب کے حریص ہیں تو پھر اس کو کبھی فارمل عبادت میں جیسے فرشتے لا یستکبرون عن عبادتہ، اور کبھی تسبیح کر کے، اور کبھی اس کے آگے سجدہ ریز ہو کر، اور کبھی اس کے حکم پر عمل کر کے عملی شکل جو ذکر کی ہے یہ ساری اختیار کریں گے. تو مومن جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ کے، ہر نشانی کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے. تو کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے چاند کا طلوع ہونا ہے، خاص طور پر پہلی رات کا چاند جب غائب ہونے کے بعد نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت بہت زیادہ سوشلائزنگ ہو رہی ہے، لوگ مل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ 2 سال کووڈ کے ایک گیپ آیا. تو عربی میں ایک محاورہ بھی ہے، زر غبن تزدد حبن، کہ کبھی کبھی ملاقات کیا کرو تو محبت بڑھے گی، اگر روز ہی ملنا شروع کر دیا تو وہ چیز جاتی رہے گی. بہرحال تو چاند بھی جب 2-3 دن آخری راتوں میں نظر نہیں آتا تو پھر جب طلوع ہوتا ہے تو نیا ہو جاتا ہے پھر سے، اور پھر بہت اچھا لگتا ہے. تو اس وقت بھی مومن جب خوش ہوتا ہے، نیا چاند دیکھ کر ہر کوئی خوش ہوتا ہے، چاند نظر آ گیا، اسی لیے اس کو ہلال کہتے ہیں کیونکہ اس میں انسان آواز بلند کرتا ہے، اللہ کا معنی یہی. تو اس وقت بھی وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام مواقع پر ہمیں دعائیں سکھا دی ہیں. تو سنت کی پیروی بھی اور اللہ کی یاد بھی اور عبادت کی نیت بھی، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. یعنی صرف ایک روٹین میں نہیں کہ چاند نظر آ گیا تو یہ دعا پڑھ لیں یا ایک دوسرے کو فارورڈ کر دیں، نہیں. کیا کیا نیت ہے؟ سنت کی پیروی، عبادت کی نیت اور ذکر، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بڑا پسند ہے ہمارا. تو اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک. اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ. اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. اس بات کا اظہار ہے میں چاند کو نہیں پوچھتی، میں اللہ کو پوچھتی، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں. میرا بھی رب وہی ہے اور اس چاند کا رب بھی وہی ہے. یہ روایت طلحہ بن عبید اللہ کے حوالے سے سنن ترمذی میں آئی ہے. چاند بہرحال اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، پھر غائب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اور پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سالوں کی گنتی اور حساب کتاب کے لیے بھی بنایا ہے. پھر چاند کو دیکھ کر ہی ہم روزہ رکھتے ہیں اور چاند کو دیکھ کر ہی ہم افطار کرتے ہیں. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. تو روزہ افطار کرنے کی دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے ابن عمر سے. اور روزہ
جس کو اللہ توفیق دے. بہترین عبادت آج تھرسڈے ہے. کئی آپ میں سے خوش قسمت روزے سے ہوں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے. ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کے ثواب کے ساتھ خوش ہوگا. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں. تو اللہ کو خوش کرنے والے کاموں میں اور ملاقات کے وقت جس سے خوشی ہوگی وہ ان میں سے ایک روزہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم فرض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کریں. پھر اسی طرح روزہ کھلوانے والے کے لیے دعا ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ. روزے دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں، یعنی ہم نے تو افطار کیا اور بھی روزے دار، کیونکہ روزہ کھلوانے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. جو کھلواتا ہے اس کو پورے روزے کا اجر مل جاتا ہے، اور یہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہے. نیک صالح لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں تاکہ وہ کھانا کھائیں اور ان کی جسم میں قوت اور جان بنے. اس سے جو عبادت اور نیکی کا کام کرے وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور رحمت کے فرشتوں نے تم پر نزول کیا، یعنی جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، روزہ کھلواتا ہے یا لوگ اللہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں، انسان ان کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے، اور خاص طور پر اس طرح کا موقع تو ایسی مجلسوں میں پھر فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. پھر لیلۃ القدر کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے. عفو کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ معاف کرنے والا. ہم دن میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی دفعہ بھولتے ہیں، کتنی خطائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا نہیں، درگزر کرتا چلا جاتا ہے. اور اس کو یہ پسند ہے کہ لوگوں کو معاف کرے، یعنی اس کو سزا دینا پسند نہیں ہے، اس کو معاف کرنا پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں، میری غلطیوں کو معاف کر دیں. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آپ بھی بندوں کو معاف کیا کریں، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کچھ لوگ دلوں میں ایسی باتیں رکھ چھوڑتے ہیں کہ معاف نہیں کرتے، اور وہ انہی کی وجہ سے پھر جب وہ کسی سے ملاقات بھی کرتے ہیں تو ڈھنگ سے نہیں کرتے، صاف دل کے ساتھ نہیں ملتے، وہ پرانی باتیں یاد رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، انسان ہرٹ ہوتا ہے، کئی چیزیں تکلیف دیتی ہیں، اندر رہ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی انسان کو معاف کر دینا چاہیے. جتنے زیادہ مشکل ہو معاف کرنے میں اتنا ہی بڑا اجر ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. یہ روایت حضرت عائشہ کی ہے. وہ کہتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اگر میں لیلۃ القدر پہچان لوں تو میں کیا کہوں. تو آپ نے ان کو یہ دعا سکھائی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انتہائی قبولیت کے مواقع پر اس کو پڑھنا چاہیے. لیلۃ القدر کی دعا تو ہے ہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کہیں نہیں پڑھ سکتے. آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اذان اور اقامت کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، آپ تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ ہر جمعے پہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ ان دعاؤں میں سے ہے جو بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے. اور لیلۃ القدر تو آپ کو معلوم ہے کہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. پھر اس کے بعد سجدہ تلاوت کی دعائیں. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا. یعنی یہ چہرہ اللہ کے آگے کیوں جھکے؟ کیونکہ اللہ ہی نے تو اس کو بنایا ہے، اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کی سماعت اور اس کی بصارت بنائی. سبحان اللہ، کس طرح آنکھیں لگائیں، کس طرح یہ ایک پوری سخت ہڈی کے اندر سے پراپر اتنی ہی شیپ کے خول رکھے اور ان کے اندر اتنی نازک نازک آنکھیں سما دی، اور پھر کان سائڈ پر رکھے کہ ہر طرف کی آوازیں ہم نے سننی ہوتی ہیں. اگر صرف سامنے ہوتے تو پیچھے کی آواز سننا کتنا مشکل ہوتا. ابھی ہوتا ہے نا کہ اسپیکر کو اگر ایک طرف کا رخ دے دیں تو دوسری طرف آواز نہیں جاتی. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے، لہٰذا شکرانے کے طور پر، یعنی سجدے کو اور نماز کو احسان جتا کے نہیں بلکہ شکر ادا کرنے کے طور پر ادا کریں. پھر ایک اور دعا ہے اللہم اغفر لی بہا، اللہم حط انی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود سجدتہ. اے اللہ اس کی وجہ سے مجھے بخش دے. یعنی جو میں سجدہ کر رہا ہوں، ہم بعضوں کا سجدہ تلاوت کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے کہ کوئی نہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کام چلتا ہے. نہیں، یہ سجدہ بھی بخشش کا سبب ہو سکتا ہے. تو اے اللہ اس کی وجہ سے مجھے بخش دے، یعنی سجدہ جو میں کر رہا ہوں مجھے اس کی وجہ سے بخش دے. یعنی سجدہ بھی ہے اور بخشش کی دعا بھی ہے ساتھ. اے اللہ اس کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دے. کتنے بڑے بڑے بوجھ ہیں جو ہمارے دلوں پہ پڑے ہوئے ہیں. ارے اللہ میرے لیے اس کے ذریعے شکر پیدا کر دے.
اور اسے مجھ سے قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد کا سجدہ قبول فرمایا. اور یہ دعا جو ہے یہ حضرت ابو سعید خدری نے خواب میں سنی تھی ایک درخت سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میں ایک درخت کے نیچے ہوں اور درخت سورۃ صاد پڑھ رہا ہے. جب وہ آیت سجدہ پر آیا تو اس نے سجدہ کیا اور اپنے سجدے میں یہی دعا پڑھی. تو میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو اس کی خبر دی. آپ نے فرمایا اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے. میں تو درخت ہے، تم انسان ہو، تمہیں تو ضرور سجدہ کرنا چاہیے. اسی لیے جب ہم سجدہ تلاوت آیت سنتے بھی ہیں تو بھی ہم سجدہ کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد کی تلاوت فرمائی. جب آپ سجدے کی آیت پر آئے تو آپ نے سجدے میں یہی دعا پڑھی جو اس درخت نے پڑھی تھی. تو بہرحال بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ، اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اور سجدہ جو ہے یہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو. تو نماز کے سجدے میں انسان مسنون دعاؤں کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتا ہے، اور سجدہ تلاوت میں ان میں سے کوئی بھی دعا انسان پڑھ سکتا ہے. شیخ ابن عثیمین سے پوچھا گیا کیا سجدہ تلاوت کی کوئی مخصوص دعا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا سجدہ تلاوت دوسرے سجدوں کی طرح ہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان سبح اسم ربک الاعلی کے بارے میں فرمایا کہ اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو، یعنی سبحان ربی الاعلی. وہ کہتے ہیں کہ اس پر ہم کہتے ہیں کہ انسان جب سجدہ تلاوت کرے تو وہ یہ دعائیں پڑھ سکتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا، اور میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا، اسے شکل دی، اس میں کان اور آنکھیں بنائی. بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے. اور پھر یہی دعا جو ابھی آپ نے پڑھی جو درخت کی دعا ہے، اللہم اکتب لی بہا اجرا وحط عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود سجدتہ. سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، قبلے کا رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی جہاں بھی آپ ہیں جس بھی حال میں، جیسے قرآن مجید صبح پڑھ رہے ہیں تو سجدہ تلاوت آئے تو آپ قرآن مجید ایک طرف رکھ کے وہیں پر آپ سجدہ کر لیں، بیڈ پہ بھی کر سکتے ہیں. پھر آندھی اور طوفان کے وقت کی دعائیں ہیں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی، اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی بھی بہتری مانگتا ہوں، اور اس کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر اور جو شر اس کے ذریعے بھیجا گیا اس سے پناہ مانگتا ہوں. کتنی جامع دعا ہے. اور میں تو یہ دعا اور چیزوں کے لیے بھی پڑھ لیتی ہوں، یعنی جیسے بعض اوقات وہم ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز آئی ہے یا کوئی، یعنی کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ اس چیز کی خیر اور جو اس کے اندر ہے اس کی خیر، اور پھر جو چیز وہ لائی ہے یا اس کے آفٹر ایفیکٹس ہونے والے ہیں اس کی خیر، بڑی بہترین دعا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہوا کو گالی نہیں دینی چاہیے، ہوا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے. سلمہ نے کہا اللہ کی ہوا رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے، جب تم اسے دیکھو تو اسے برا مت کہو بلکہ اللہ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اللہ ہی سے اس کے شر کی پناہ مانگو. ٹھیک ہے، خیر کا سوال کرو، اس کے شر سے پناہ مانگو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب بہت بارشیں ہوتی ہیں تو پہلے تو ہوائیں چلتی ہے اور بادلوں کو لانے والی بھی ہوائیں ہی ہوتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بارشیں اور بارشوں کے ساتھ سیلاب اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو پھر بعض اوقات لوگ سیلاب کو یا اس کو یعنی بہت غلط غلط لفظ بھی دینے لگتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. ہر چیز معمور ہے. وہ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ شاید ان کی چادر یا کوئی چیز اڑا کے لے گئی تو انہوں نے اس ہوا پہ لعنت بھیجی، تو آپ نے فرمایا ہوا کو لعنت مت بھیجو، یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کی مستحق نہ ہوئی تو وہ لعنت اسی پر پلٹتی، یعنی جس نے لعنت کی ہو. تو قرض نہ کریں ہوا کو یا بارش کو یا کسی بھی چیز کو. پھر ایک اور دعا ہے اللہم لقحا لا اقیما، اے اللہ بارش والی ہوا ہو، بے برکت نہ ہو. جب آندھی چلتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے تھے کہ آندھی کے ذریعے پولینیشن بھی ہوتی ہے، ایک جگہ کے بیج اڑ کے دوسری جگہ گرتے ہیں اور پھر آگے گروتھ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ درخت بھی اکھاڑ کے چلی جاتی ہے، لگے ہوئے پودے بھی اڑا دیتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو خیر ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کے ذریعے برکت آئے، اس کے ذریعے گروتھ ہو، نہ کہ
یہ جڑ کاٹ دے، بے برکت نہ ہو. لقح بارش کو بھی کہتے ہیں، یا اللہ یہ ہوا بارش لائے نہ کہ بادل اڑا کے لے جائے. پھر بجلی کی کڑک سن کے تسبیح کرنی چاہیے. سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات کہ بادل کی گرج جس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں. عبداللہ بن زبیر کی یہ روایت ہے کہ جب وہ کڑک سنتے تھے تو باتیں کرنا چھوڑ دیتے تھے، یعنی جب بادل گرج رہے ہوتے تھے تو باتیں نہیں کرتے تھے اور یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتے تھے. پھر بارش طلب کرنے کے لیے دعائیں، یعنی اگر بارش نہیں ہو رہی تو پھر دعا مانگے. اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت، اے اللہ اپنے بندوں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا، اپنی رحمت عام کر دے اور اپنی خشک زمین کو تر و تازہ کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ اللہ بارش برسا یا اللہ بارش برسا، یہ بھی الفاظ ہیں اور یہ بھی الفاظ ہیں. یعنی اصل میں ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن بات یہ کہ کمی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے کہ ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا. تو الفاظ کا صحیح استعمال اور خوبصورت استعمال جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت لاتا ہے. تو اے اللہ اپنے بندوں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا، تو بارش آئے گی تو پانی پیئیں گے نا. اپنی رحمت عام کر دے، بارش رحمت بھی ہے. اپنی خشک زمین کو تر و تازہ، زمین کی بھی خیر خائی اور بندوں کی بھی اور جانوروں کی بھی، سب کو. اپنی بات کوئی نہیں کی کہ اللہ ہمیں پانی پلا، باقی سب کی خیر چاہیے. تو آپ سب کی خیر چاہے، خیر آپ کی طرف لازمی پلٹے گی. سب کی خیر میں ہماری خیر ہے کیونکہ ہم اس کا حصہ ہیں. اگر ہم نعمتوں کو ابیوز کرتے ہیں تو وہ دراصل اپنے آپ کے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے لیے دعا کرتے تو یہ الفاظ استعمال کرتے تھے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، ہمیں سیراب کر دے. اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی جمعے کے دن مسجد نبوی میں اس دروازے سے داخل ہوا جو ممبر کے بالکل سامنے تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال مویشی ہلاک ہو گئے، راستے ٹوٹ پھوٹ گئے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دیر اینڈ دین یہ دعا مانگی تھی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا. اور ایک اور دعا بھی ہے اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، اے اللہ ہم پر بارش برسا ازہد مفید، مددگار، بہترین انجام والی جو شادابی لائے، نفع دینے والی ہو نہ کہ نقصان دینے والی، جلد آنے والی ہو نہ کہ دیر سے آنے والی. یعنی بہترین دعا ہے یہ بھی. اور یہ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بارش نہ برسنے کی وجہ سے روتے ہوئے آئے. یہاں تو چونکہ اکثر بارش اور یہ سب موسم آتے رہتے ہیں بہت فریکوینٹلی، تو ہمیں ان لوگوں کی تڑپ اور طلب اور ضرورت کا احساس بھی شاید نہ ہو کہ جو صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں. تو وہ روتے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے پھر یوں دعا فرمائی. جابر کہتے ہیں کہ اس دعا کے فوراً بعد ان پہ بادل آ گئے، بارش برس گئی. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ ہم پہ بارش برسا ازہد مفید، مددگار، بہترین انجام والی، جو شادابی لائے، نفع دینے والی نہ کہ نقصان دینے والی، جلد آنے والی نہ کہ دیر سے آنے والی. سب کچھ کور ہو گیا. پھر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوۃ وبلاغا الی حین. تمام تعریف اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم والا، قیامت کے دن کا بادشاہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں. ہم پہ بارش برسا اور جو تو برسائے اسے ایک مدت تک ہمارے لیے قوت اور مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا. یعنی جو بارش آئے وہ دیر تک فائدہ پہنچائے، صرف آنے جانے والی نہ ہو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس دعا کے بارے میں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش نہ ہونے کی شکایت کی. آپ نے ممبر رکھنے کا حکم دیا اور وہ عیدگاہ میں رکھا گیا. عیدگاہ بڑی جگہ تھی جہاں زیادہ لوگ جمع ہو سکتے تھے، اور آپ نے لوگوں سے ایک ایسے دن کا وعدہ کیا جس میں وہ سب نکلیں گے، سارے کی ساری بستی باہر آئے گی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو گیا، یعنی سورج نکل آیا. آپ نے ممبر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا تم نے اپنے علاقوں کے خشک ہونے اور بارش کی آمد کے زمانے میں تاخیر کی شکایت کی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا کرو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور اس نے تم سے وعدہ کیا کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے گا.
اور پھر یہی دعا فرمائی جس میں شروع میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور اس کے آگے بھی. پھر حضرت عمر کی بھی ایک دعا ہے، اللہم اجعل رزقہم علی رؤوس الجبال، اے اللہ ان کے رزقوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں میں پیدا کر دے. وہ کیا چیز ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں کہ حضرت عمر نے قحط سالی کے سال کہا جو شدید قحط کا سال تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے دیہاتیوں کی امداد کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اونٹوں، گیہوں، تیل اور تمام قسم کی پیداوار سے مدد کی. ظاہر ایمرجنسی کی سچویشن تھی، ایمرجنسی ریلیف تھا ایک طرح سے، یہاں تک کہ تمام پیداوار قحط کی وجہ سے خشک ہو گئی. اس وقت حضرت عمر دعا کرنے لگے، اللہم اجعل رزقہم علی رؤوس الجبال، اے اللہ ان کے رزقوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں میں پیدا کر دے، یعنی برف برسا اور بادل آئیں، کیونکہ پہاڑی علاقے میں کبھی آپ رہے ہو تو وہاں پر زیادہ آتے ہیں بادل، اور پھر وہاں جب بارش برستی ہے تو پھر وہ پانی وہاں نہیں رہتا، بہہ کے نیچے دریاؤں میں آ جاتا ہے. تو دور رس سوچا نا،